اور اب مولانا کی کہانی۔ ملکی سیاست میں اقتدار سے جڑی ہر کہانی میں JUI کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا نام ضرور آتا ہے۔ پیپلز پارٹی کی حکومت ہو یا پھر نون لیگ یا مشرف کا دور، مولانا ہمیشہ اقتدار کے مزے لوٹتے دکھائی دیے۔ سیاست کی بساط پر مولانا کا پچھلے 30 برسوں میں کیا کردار رہا، اس رپورٹ میں جانتے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی سیاست کا مرکز و محور ہمیشہ سے اقتدار اور اس سے حاصل ہونے والے فوائد رہے، مگر کبھی اقتدار کی راہداریوں سے دوری پیدا ہو جائے تو اس تک پہنچنے کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیتے۔ مولانا فضل الرحمان کو اپنے والد مفتی محمود کی وفات کے بعد پارٹی وراثت میں ملی۔ جنرل ضیاء الحق کے دور کے اقدام پر پیپلز پارٹی کے لیے اقتدار کے دروازے کھلے تو مولانا نے عورت کی حکمرانی کو جواز بنا کر بے نظیر بھٹو کے خلاف محاذ سنبھال لیا، مگر یہ مخالفت اس وقت تک برقرار رہی جب تک محترمہ بے نظیر بھٹو نے ان پر مراد کی بارش نہ کر دی۔ پرویز مشرف کا دور آیا تو مولانا کی تو جیسے لاٹری نکل آئی۔ افغانستان پر امریکی حملے کو جواز بنا کر مولانا فضل الرحمان نے اپنی خواہشات کی تکمیل کا جھنڈا اٹھا لیا۔ انہوں نے متحدہ مجلس عمل کے نام پر پہلے دینی جماعتوں کو ایک کیا اور قومی منظرنامے پر یہ معاملہ بھی پہلی بار دیکھنے میں آیا کہ مرکز میں قائد حزب اختلاف کی سیٹ اینٹھنے والے مولانا فضل الرحمان نے 2 صوبوں میں اقتدار کے خوب مزے بھی لیے۔ اسی دور میں مولانا نے شہرہ آفاق ڈیزل کا پرمٹ بھی اپنے نام کرا لیا۔ پرویز مشرف کے بعد پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی حکومتیں بنی تو ان میں بھی مولانا کا اثر و رسوخ جوں کا توں رہا۔ ان ادوار میں مولانا فضل الرحمان کشمیر کمیٹی کی چیئرمین شپ کے نام پر اقتدار کی گنگا میں ہاتھ دھوتے رہے۔ 2002 سے 2018 تک مولانا اسلام آباد کے منسٹرز انکلیو کے بنگلہ نمبر 22 کے مکین رہے۔ حکومتی ایوانوں میں گزری تقریباً 2 دہائیوں نے مولانا کو اقتدار کا رسیا بنا دیا۔ PTI کی حکومت بننے کے بعد پہلی بار مولانا فضل الرحمان اقتدار میں شراکت دار نہیں رہے۔ اقتدار کی یہی دوری مولانا کو بے چین کیے ہوئے ہے۔ یہ مارچ، یہ دھرنے، یہ جلسے، سب کھوئے ہوئے اقتدار کا غم غلط کرنے کے بہانے۔